اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ سامعین محترم، اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کو حاصل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ آج ہم نے جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اخذ شدہ ہے۔ اگر آپ کے گناہ سمندر جتنے بھی ہوں تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ اتنی کثرت سے ہوں جتنی سمندر کی جھاگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں دوبارہ سے دہرائے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ اتنی کثرت سے ہوں جتنے سمندر کی جھاگ۔ خطا کی مغفرت کے بارے میں پہلے کئی حدیثوں کے تحت میں بحث گزر چکی ہے۔ ان خطایا سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہے۔ اس حدیث میں 3 کلمے بتائے گئے ہیں جنہیں 33 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت زید سے نقل کیا گیا ہے کہ ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر ایک کو 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ ایک انصاری نے خواب میں دیکھا کہ وہی شخص کہتا ہے کہ ہر ایک کلمہ کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ کا اضافہ کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس کی اجازت فرما دی کہ ایسا ہی کر لیا جائے۔ ایک حدیث میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر کلمے کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کا حکم ہے اور ایک حدیث میں 10 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، باقی تینوں کلمے ہر ایک 33 مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں ہر نماز کے بعد 4 کلمے 100 مرتبہ وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ حسن حسین میں ان روایات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اختلافات بظاہر حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ آدمی فراغت اور مشاغل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ جو لوگ ضروری کاموں میں دوسرے ضروری کاموں میں مشغول ہیں ان کے لیے کم مقدار تجویز فرمائی اور جو لوگ فارغ ہیں ان کے لیے زیادہ مقدار۔ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ جو عدد حدیث میں مذکور ہیں ان کی رعایت ضروری ہے کہ جو چیز دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس میں مقدار کی رعایت بھی اہم ہے۔ تو یہاں پر جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب بندوں میں سے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد کا ورد لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔